بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج سے 2-3 سال پہلے پوری دنیا میں ایک سناٹا چھایا، گلیاں بازار بند ہوئے، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، باہر نکلنے پہ پابندیاں لگ گئیں، کچھ ممالک میں کرفیو لگ گئے، طرح طرح کے SOPs اپنائے گئے ایک وائرس کنٹرول کرنے کے لیے، جی ہاں، کرونا وائرس کے لیے۔ اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اس پہ خوب مال بنایا، خوب پیسہ کمایا، اس کی ویکسین بازار میں آئی، ہر کسی کو اس کی ویکسین لگوائی گئی، اور یوں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی چاندی ہو گئی۔ اب میڈیا کے ذریعے ایک نیا وائرس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ جی ہاں، منکی پاکس کے حوالے سے مختلف نیوز دی جاتی ہیں، مختلف طریقوں سے ہمیں اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایک نئی چیز آ گئی ہے، نئی بیماری آ گئی ہے جو بہت جان لیوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ منکی پاکس کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کب سے ہے اور اب یہ کس فارم میں ہے، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اگر آپ اس کا شکار ہیں، یہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو چکا ہے، آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی، آپ کو کیا علامات ظاہر ہوں گی، اور اس کا علاج کیا ہے۔ جدید جو میڈیکل ہے یا ایلوپیتھک، وہ تو ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے، لیکن طب یونانی میں اس کا علاج موجود ہے، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو اگر اس کی ہسٹری کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ وائرس 1857 میں افریقہ میں پایا گیا، اور یہ بندروں میں پایا گیا، سو اس کو منکی پاکس کا نام دیا گیا۔ اس کا تعلق بھی اسی فیملی سے ہے جس سے چکن پاکس کا ہے یا اسمال پاکس کا ہے، یہ بھی اسی فیملی کا ایک وائرس ہے۔ 1970 میں انسانی جسم میں سب سے پہلے اس کا وجود پایا گیا، اور یہ ایک کانگو کے شہری میں پایا گیا تھا۔ یوں 1970 میں یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، اب 7 مئی 2022 کو برطانیہ میں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا۔ ایک مسافر جو نائجیریا سے ٹریول کر کے برطانیہ آیا تھا، اس کے جسم پہ یہ پاکس بن گئے، یہ چھالے سے بن گئے۔ جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے بلڈ میں منکی پاکس پایا گیا، اور اب تک یہ تقریباً 200 سے زیادہ کیسز اس کے رپورٹ ہو چکے ہیں جو امریکہ اور یورپ میں ہیں۔ اور ابھی کل پرسوں ایک نیوز چل رہی تھی پاکستان کے ایک چینل پہ کہ پاکستان میں بھی اس کے 2 پیشنٹ پائے گئے ہیں۔ ابھی تک وہ گو کہ کنفرم نہیں ہوئے، لیکن اس کی جو علامات ہیں اور بظاہر جو دکھنے میں ہے وہ منکی پاکس لگ رہا ہے، سو میڈیا نے خبر دے دی۔ اب اس کی ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اس کے پھیلنے کی ریشو جو ہے وہ تقریباً 1% ہے، اور اس کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 10% ہے، لیکن یہ پھیلتا بہت سلو ہے۔ اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ یہ وائرس اپنا شکار کرتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب یہ وائرس انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو 2 ہفتے تک اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، 2 ہفتے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ علامات کیا ہوتی ہیں؟ ہائی گریڈ فیور، تیز بخار ہو جاتا ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر سر کے پچھلے حصے میں زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، متلی آتی ہے، جی متلاتا ہے، جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ پاکس تقریباً سارے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ اس کی علامات ظاہر ہونے سے 1 کے 10 دن کے درمیان انسانی جو جسم ہے اس میں پاکس نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت جلد یہ پاکس ریشے سے، پیپ سے بھر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عموماً چہرے پر اور ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ تقریباً سارے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ اگر کسی پیشنٹ میں یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس کو منکی پاکس ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا پریکاشنز کرنی چاہیے، کیا احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اس کے پھیلنے کی ایک وجہ تو ایسے کپڑوں کا استعمال ہے جو اس پیشنٹ نے استعمال کیے ہوں، اس کے علاوہ اس کو چھونا، اگر اس کو چھوا جائے تو اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے، اور یہ جسم میں داخل ہوتا ہے اگر سکن پہ کٹ لگا ہو، کہیں پہ سکن ڈیمیج ہو، تو وہاں سے اس کی جو رسائی ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنکھوں کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب تک جو ڈاکٹرز جس بات پہ متفق ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے پھیلاؤ کی جو وجوہات ہیں وہ فزیکل قرار دے رہے ہیں کہ یہ فزیکل ریلیشن سے سب سے زیادہ پھیلتا ہے۔
سو جب کسی پیشنٹ میں یہ تشخیص ہو جائے تو ہمیں احتیاطیں یہ کرنی چاہیے کہ اس کے یوز کیے ہوئے کپڑوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی سکن کو یا اس کے پوکس کو چھونا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ کسی قسم کا فزیکل ریلیشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے کہ اس کے جو سانس کے ببلز ہیں وہ ہمارے سانس میں شامل نہ ہو سکیں، یعنی اتنی دوری ہو کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اب آ جائیے اس کے سب سے اہم حصے کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو WHO کے مطابق جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہوئی یا نہیں بنائی جا سکی۔ سو اس کے جو سمپٹمز ہیں، جو اس کی علامات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو بخار ہے اسے بخار کی دوائی دے دی، اگر کسی کو سانس کی تنگی ہے اسے اس کے لیے دے دی۔ سو اس کی پراپر ابھی تک میڈیسن نہیں ہے۔ تو اب آ جائیں طب یونانی کی طرف کہ طب یونانی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے لکل دائن دواؤن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں جس کی دوائی پیدا نہ کی گئی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دریافت نہ کر سکا ہے انسان یا ہمارے علم میں نہیں آ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے، حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی دوائی موجود ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ طب یونانی میں ہم 3 طرح کے آرگنز کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، دل، دماغ اور جگر۔ اور طب یونانی کا یہ نظریہ ہے کہ انہی سے ساری بیماریاں جو ہیں وہ جسم میں جنم لیتی ہیں، ان کی کمزوری کی وجہ سے، ان میں کسی قسم کے تعطل کی وجہ سے انسانی جسم میں، انسانی وجود میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اعضائے رئیسہ سٹرونگ ہے تو وہ جسم سٹرونگ ہے، اور اعضائے رئیسہ پر ہی زندگی کا دار و مدار ہے۔ چونکہ اعضائے رئیسہ 3 طرح کے پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے نظریے کے مطابق انسانی جسم میں جو وائٹل فورس ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ بھی 3 طرح کی پائی جاتی ہے۔ ایک کا تعلق دماغ سے ہے، ایک کا دل سے ہے، اور ایک کا جگر سے ہے۔ جس وائٹل فورس کا تعلق دماغ سے ہے اس کو ہم وائٹ سیلز کہتے ہیں، یہ بھی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ RBC بھی ہمارا ایک دفاعی نظام ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے، اسی طرح WBC بھی ایک دفاعی نظام ہے جس کا تعلق جگر سے ہے۔ یوں طب یونانی کے مطابق 3 طرح کے دفاعی نظام پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے دفاعی نظام سٹرونگ ہے تو بیماریاں آپ کے جسم پہ حملہ آور ہوں گی ضرور، لیکن شکست کھا کے واپس چلی جائیں گی، آپ کو وہ نقصان نہیں دے سکیں گی۔ اب آ جائیں جی طب یونانی میں اس کا علاج کیا ہے۔ ہمارے جسم میں جو وائرس آتا ہے 2 وجوہات ہوتی ہیں اس کے پنپنے کی۔ ایک ہمارا جو وائٹل سسٹم ہے، جو ہمارا مدافعاتی نظام ہے، ہمارا امیون سسٹم ہے، وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا جو اس کے خلاف لڑ سکے، لہٰذا وہ اس کو شکست دے کے ہمارے جسم پہ قابو پا لیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں اس کے لیے سازگار ماحول پایا جاتا ہے، اس وائرس کو پنپنے کے لیے جو ماحول چاہیے وہ ہمارے جسم میں آلریڈی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے جو جگر ہے، یہ جتنے بھی فاضل مادے ہیں جن کو ہمارے جسم سے نکل جانا چاہیے ان کو خون سے علیحدہ کر دیتا ہے، اور وہ بذریعہ بول و براز یعنی پخانہ اور یورین کے ذریعے ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے جسم سے بذریعہ پسینے کے نکلتے ہیں، لیکن جب ہمارا جگر پراپر کام نہیں کرتا، ان کو اچھی طرح سے وہ الگ نہیں کر رہا، وہ ہمارے جسم میں باقی رہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے جسم کے اندر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ وہ کسی بھی وائرس کے لیے سازگار ہو۔ سو ہم 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک ہمارے جسم میں یہ سازگار ماحول پیدا نہ ہو، اور دوسرا ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ ہو تو ہم اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک قبض نہیں ہونے دینی، اور دوسرا اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے میڈیسن لینی ہے۔ قبض کا علاج کیا ہے؟ یہ ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس وائرس کے ڈر سے ہی قبض کی یہ دوائی استعمال کریں، یہ آپ کی روزمرہ کی روٹین میں شامل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسی غذا استعمال کر لیتے ہیں جو آپ کے جسم میں قبض پیدا کرتی ہے تو پھر آپ یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ یہ ہے کہ املتاس، اس کے بیج آپ نے لے لینے ہیں، اوپر کا چھلکا نہیں لینا، یہ لینا 3 گرام۔ سنا مکی 2 گرام، سنا مکی کے صرف پتے لینے ہیں، اس میں اس کی ٹہنیاں ڈنڈیاں وغیرہ شامل نہ ہوں، اور گلے سرخ 2 گرام۔ یہ آپ کے پاس کل وزن ہو گیا 7 گرام۔ 7 گرام میں آپ نے 2 کپ پانی ڈالنا ہے اور ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے۔ جب یہ 1 کپ رہ جائے اس کو پن لیں، پن کے یہ پانی نیم گرم آپ رات سونے سے پہلے پی لیں، اس سے آپ کی قبض کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی، اور تقریباً 3-4 دن 1 ہفتہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے قبض ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا قبض کا علاج۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امیون سسٹم کو کیسے سٹرونگ کریں کہ ہمارا جسم اس قابل ہو کہ اس پہ جو آنے والے خطرات ہیں اس کا اچھی طرح مقابلہ کر سکے۔
اس کے لیے ہم نے پہلے جب اس پہ کرونا پہ بنائی تھی ویڈیو تو بتایا تھا کہ مجھون چوب چینی ایک بہترین امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے والی دوائی ہے، لیکن چونکہ وہ کچھ نسخہ طویل تھا، اس میں 42-43 ادویات تھیں اور خاصا مہنگا بھی تھا، تو کچھ دوستوں کے کمنٹس تھے کہ کوئی آسان نسخہ بتائیں، تو آج میں آپ کو امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک آسان نسخہ دے رہا ہوں۔ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے، گاہے گاہے اس کو استعمال کرتے رہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، اس میں جسٹ 3 انگریڈینٹس ہیں، 3 مفردات ہیں۔ سب سے پہلے سونڈ ہے، اس کے بعد ہلدی ہے، اور تیسرے نمبر پہ فلفل سیاہ ہے۔ سونڈ آپ نے لے لینی ہے 4 تولے، اور ہلدی لے لینی ہے 2 تولے، فلفل سیاہ لینی ہے 1 تولہ۔ یہ اس کے وزن کی ریشو ہے، آپ جس مقدار میں بھی بنانا چاہیں۔ جو وزن آپ سونڈ کا لیں گے اس سے ہاف آپ نے لے لینا ہے ہلدی کا، اور ہلدی کے وزن سے ہاف آپ نے لے لینا ہے فلفل سیاہ کا۔ جس مقدار میں چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ترکیب اس کی یہ ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ نے بالکل باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیس کے 1 گرام اس کی مقدار خوراک ہے، کیپسول بھر لیں۔ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد 1 کیپسول ہمراہ پانی کھا لیں، یعنی 1 گرام کھا لیں۔ اگر 500 ملی گرام کا بھریں، تھوڑا چھوٹا رکھنا چاہیں سائز، تو 2 کیپسول آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ 1 ماہ کھا لیں، 10-15 دن چھوڑ دیں، 1 ماہ کھا لیں، 2 ماہ چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ اس کو ریگولر استعمال کر سکتے ہیں، ڈیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ماہ کے استعمال سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے، آپ کی جو وائٹل فورس ہے، وہ بالکل مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کو 1-2 ماہ استعمال کر لیں۔ اس طرح آپ اس کو گاہے گاہے استعمال کرتے رہیں۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اب آپ کا یہ گلہ بھی ختم ہو گیا کہ نسخہ بہت لمبا ہے، بہت مہنگا ہے۔ جسٹ 3 ادویات ہیں، اور تینوں سستی ادویات ہیں، ان میں کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے گھبرائیے مت۔ یہ جو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اس کو اپنے ذہن میں جگہ مت دیجئے۔ یہ ڈر کا بزنس کیا جاتا ہے، ایک چیز سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا حل پیش کر دیا جاتا ہے، اور منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد رکھیے، لکل دائن دواؤن، ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا